بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج سے ایک نئی کلاس نئے سبق کے ساتھ، سبق کا عنوان ہے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، تقسیم الفعل باعتبار زمنہ۔ فعل کی تعریف گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ فعل کہتے ہیں کسی کام کو جو کہ کسی زمانے میں ہوا ہو، یا یوں سمجھ لیجئے ایک ایسا کلمہ یا لفظ جو کسی کام کو بتائے اور وہ کام کسی زمانے میں، یعنی ماضی، حال یا مستقبل میں سے کسی زمانے میں وہ کام ہو چکا ہو۔ یہاں عنوان ہے تقسیم الفعل باعتبار زمنہ، فعل کی تقسیم اس کے زمانے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے، زمانہ ماضی یا حال اور مستقبل، اس اعتبار سے فعل کی تقسیم کریں گے۔ الفعل الماضی، سب سے پہلے ہے فعل ماضی۔ الامثلۃ، مثالیں، جرى الکلب، جرا یجری جرین کے معنی آتے ہیں دوڑنا، جرى الکلب کتا دوڑا، جرا ایک کلمہ ہے جس کے اندر ایک ایکشن پایا جا رہا ہے، اور وہ ایکشن یا کام کس زمانے میں ہوا ہے؟ زمانے ماضی میں، کیونکہ ہم نے ترجمے میں کیا کہا؟ دوڑا۔ مثال نمبر 2، وقف الرجل، وقف یقف وقوفا، وقف کے معنی آتے ہیں کھڑا ہونا، الرجل آدمی، آدمی کھڑا ہوا، تو وقف بھی ایک ایسا کلمہ ہے جو ایک کام کو بتا رہا ہے اور وہ کام زمانے ماضی میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے ضاع الکتاب، ضاع یضیع، ضیاع کے معنی ہے ضائع ہونا یا گم ہونا۔ ضاع الکتاب، کتاب گم ہو گئی یا کتاب ضائع ہو گئی، تو ضاع کلمہ ہے اور کلمے کی دوسری قسم یعنی فعل ہے۔ فعل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کلمہ ایک کام کو بتا رہا ہے، یعنی ایک ایکشن، اور وہ کام ہوا ہے کس میں؟ زمانے ماضی میں۔ پھر اس کے بعد آئیے مثال نمبر 4، دقت الساعۃ، ساعہ معنی گھڑی، الساعۃ دقہ معنی بجنا، گھڑی بجی، گھڑی نے بجایا یعنی گھنٹہ۔ جاءت، تو دقت یہاں پر فعل ہے، فعل ماضی ہے، کیونکہ جو بجانے کا جو کام ہے وہ زمانے ماضی میں ہوا ہے۔ مثال نمبر 5، جاءت البنت، جاء یجیء مجیئا آنا، جاءت البنت لڑکی آئی۔ جاءت کلمہ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جو ایک کام کو بتا رہا ہے اور وہ کام زمانے ماضی میں ہوا ہے۔ کام کون سا ہے؟ آنا، یہ ایک کام ہے، اور وہ کام کس میں ہوا ہے؟ ماضی میں، کیونکہ ہم نے ترجمے میں کیا کہا؟ آئی، لڑکی آئی۔ مثال نمبر 6، باضت الدجاجۃ، مرغی نے انڈا دیا، باض یبیض کے معنی آتے ہیں انڈا دینا، تو باضت یہ فعل ہے، اور فعل کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے۔ ماضی کیوں ہے؟ کیونکہ کام زمانے ماضی میں ہوا ہے۔
یہ مثالیں ہو چکی ہیں. اب البحث دیکھیے. تأمل الكلمات الأولى في الأمثلة السابقة تجدها أفعالا. تأمل غور کیجئے الکلمات الأولى پہلے والے کلمات اور الفاظ کے اندر غور کیجئے. فی الامثلۃ السابقہ سابقہ گزشتہ مثالوں میں، یعنی اوپر کی جو مثالیں ہیں ان مثالوں کے اندر جو شروع کے کلمات ہیں ان کے اندر آپ غور کریں. تجدہا افعالا آپ ان کلمات کو افعال پائیں گے، فعل پائیں گے. پہلے کلمات سے مراد یہ جیسے جرا، وقف، ضاع، دقت، جاءت، باست، فعل پائیں گے. کیوں فعل پائیں گے؟ لأن کل منہا اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک یدل دلالت کر رہا ہے علی حصول عمل کسی کام کے ہونے پر فی زمن خاص ایک خاص زمانے میں. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ اور اگر آپ غور کریں، تدبر کے معنی بھی غور کرنا، اور اگر آپ غور کریں اس زمانے کے بارے میں، حاضر الزمن یعنی جو زمانہ خاص ہے اس زمانے کے اندر اگر آپ غور کریں کہ وہ کون سا زمانہ ہے. فی کل منہا ان میں سے ہر ایک مثال کے اندر اس زمانے کو آپ ڈھونڈیں، اس کے اندر جستجو کریں تلاش کرنے کی. وجدتہ آپ پائیں گے اس زمانے کو. کیا کون سا زمانہ پائیں گے؟ زمانً ماضیًا ماضی، زمانہ ماضی پائیں گے اس کو، یعنی وہ جو خاص زمانہ ہے اس کے اندر وہ کون سا زمانہ ہے؟ زمانہ ماضی ہے. چنانچہ جرا کلمہ ہے پہلی مثال میں، جرا الکلب کریں. چنانچہ جرا کلمہ پہلی مثال میں دلالت کر رہا ہے جر پر یعنی دوڑنے پر. کس میں؟ فی الزمن اس زمانے کے اندر، الذی جو مضا جو گزر چکا، قبل التکلم بولنے سے پہلے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جو ہی انسان نے کہا جرا الکلب تو اس سے ایک سیکنڈ، آدھا سیکنڈ کیا پہلے وہ کام ہو چکا ہو وہ زمانے ماضی ہو جاتا ہے. بولنے والا بول کر جوں ہی خاموش ہو جائے، بات سمجھ میں آ رہی بات، اس سے پہلے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ زمانے ماضی، یعنی بولنے سے پہلے، یعنی جہاں سے بولنا شروع کرتا ہے اس سے پہلے کا جو زمانہ وہ زمانے ماضی ہے. اور بول کر جو ہی خاموش ہو جائے وہ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ مستقبل ہے. اور بولنے کے دوران وہ زمانے حال ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال کے طور پر اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے ندرسو یا نقرأ، ہم پڑھ رہے ہیں. اور ہمیں ابھی کھانا کھانا ہے تو ہم یعنی پڑھنے کے فوراً بعد، یا یوں سمجھ لیجئے میرے پاس یہ کتاب ہے سامنے رکھی ہوئی ہے، میں کہوں کہ میں کتاب کھولوں گا اور گا کہتے ہی میں نے کھول دیا، یہ مستقبل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور میں کہوں میں اٹھا، تو اٹھنے اس لفظ کے کہنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، یعنی یہ قمت کہہ کر میں جہاں جیسے ہی میں نے قمت کہا اس قمت کے کہنے سے جسٹ پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ماضی ہے. وَكَلِمَةُ وَقَفَ اور وقف کلمہ، وقف الرجل دوسری مثال میں یہ ہے دوسری مثال. اس مثال کے اندر کہہ رہے وقف جو کلمہ ہے تدل دلالت کر رہا ہے علی الوقوف پر، وقوف پر دلالت کر رہا ہے، یعنی وقوف کو بتا رہا ہے، کھڑے ہونے کو بتا رہا ہے. فی الزمن اس زمانے میں جو کہ گزر چکا ہے، مضا گزرا، قبل التکلم ایضاً بولنے سے پہلے، ایضاً یعنی بھی، یعنی وقف کلمہ بھی دوسری مثال میں وقوف یعنی کھڑے ہونے پر دلالت کر رہا ہے اس زمانے میں جو گزر چکا بولنے سے پہلے. وَهَلُمَّ جَرًّا اور آپ باقیوں کو بھی، باقی مثالوں کو بھی آپ اسی طرح سمجھ لیں، باقی افعال کو بھی، جیسا کہ ہم نے مثال کے امثلہ کو پڑھتے وقت ہر ایک فعل کے بارے میں بتایا ہے. وَلِذَلِكَ اور اسی وجہ سے، لذالک اسی وجہ سے یا اسی بنا پر، تسمى کل کلمۃ من الکلمات ان کلمات میں سے ہر کلمے کو فعل ماضی کہا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جمیع الکلمات وہ تمام کلمات التي من هذا النوع جو اس قسم کے ہوں، جو اس قسم سے ہوں، یعنی
جن کے اندر کوئی کام ہو اور وہ کام زمانے ماضی میں ہونے کو بتائے، ان تمام کلمات کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی. وہی کہہ رہے ہیں اور اسی طرح وہ تمام کلمات جو اس قسم سے ہوں یعنی اسی طرح کے ہوں، اس جیسے ہوں، ان کو فعل ماضی کہا جائے گا. القاعدۃ قاعدہ، الفعل الماضی فعل ماضی ہوا کل فعل ہر ایک فعل ماضی ہر وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہو، جو بتاتا ہو کسی کام کے ہونے کو فی الزمن الماضی زمانے ماضی میں، زمانے گزشتہ میں. ٹھیک، چلیے بس اگلی کلاس میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.